بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ائمہ اکرام کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری یہ بھی ہے اخلاقی طور پر اور شرعی لحاظ سے بھی کہ ائمہ اکرام آپسی احترام کا اہتمام کریں۔ جس گاؤں میں، جس شہر میں، جس صوبے میں، جس ضلع میں امامت رہتی ہے، جس محلے میں ہے، وہاں اور بھی مسجدیں ہوتی ہیں، ان مساجد میں بھی ائمہ اکرام ہوتے ہیں، تو ایک مسجد کے امام کا دوسرے مسجد کے امام سے گہرا تعلق ہونا چاہیے اور خیر خواہانہ تعلق ہونا چاہیے۔ اگر کسی مسجد کے امام سے متعلق عوام اگر کوئی شکایت لے کر آئے، کوئی عیب اور برائی لا کر سنائے، تو عوام سے اپنی برادری یعنی دوسرے امام کی برائی نہیں سننا چاہیے۔ اگر یہ آ کر سنائیں کہ فلاں صاحب غلط مسئلہ بتا رہے ہیں تو اس پر فوراً تبصرہ نہیں کر دینا۔ وہ حافظ ہیں، وہ مسئلہ کیسا بتا سکتے؟ وہ عادل عالم ہے، وہ کیسا بول سکتے؟ وہ ایسے ہی بتاتے رہتے، چھوڑ دو آپ ان کو۔ اس طرح ان کا منفی تبصرہ نہیں کرنا۔ بعض ان کے چاہنے والے بھی رہتے جو آپ کے اس تبصرے کو سن کر وہاں جا کے سناتے، پھر وہ آپ پر کمنٹ کرتے، تبصرہ کرتے۔ اس طرح کیا ہو جاتا، دو امام آزو بازو مسجد کے ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے، حالانکہ وہ بیچ کے لوگوں کا لگاؤ بجھاؤ رہتا ہو، وہ غلط فہمیاں رہتی ہیں، وہ غلط خبروں کی وجہ سے آپ آپس میں ایک دوسرے کے لیے کینہ رکھ لینے والے بن گئے۔ اگر کوئی آ کر بتائے بھی کہ فلاں صاحب غلط مسئلہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں ان سے براہ راست معلوم کر لیتا ہوں مسئلہ کیا ہے۔ اگر وہ واقعتاً ویسا ہے، وہی بتائے ہیں، وہ غلط بتائیں، تو میں ان سے بات کر لیتا ہوں۔ آپ اپنی جگہ مطمئن رہیں، ان سے پوچھ کے پھر میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ عوام کے تبصرے پر فوراً عوام کے عیب جوئی پر یا ان کے غلط بتانے پر فوراً تبصرہ اور کمنٹ نہیں کر دینا۔ اگر کسی امام کی لوگ تعریف کر رہے ہوں کہ فلاں مسجد کے امام ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، قرات اچھی ہے، خطاب اچھا ہے یا آواز اچھی ہے، تو اس میں آپ بھی ان کی تعریف کر دینا۔ ماشاءاللہ ہاں مجھ سے بھی اچھی قرات پڑھتے ہیں، وہ اچھا قرآن پڑھتے ہیں، فلاں جگہ سے فارغ ہیں، تو دو چار جملے بولنے سے اور لوگوں کے دلوں میں احترام بڑھ جاتا۔ کسی عالم کی عزت بڑھی، ہماری عزت بڑھی، کسی عالم کی قدر بڑھی، ہماری قدر بڑھی، کسی عالم کی ذلت ہوئی تو ہماری ذلت ہوئی، کیونکہ ہم سب علماء برادری کے ہیں۔ عام لوگ برداشت نہیں کرتے، کسی آٹو والے کو کچھ مارنے آ گئے تو سارے آٹو والے کی یونین ایک ہو جاتی ہے، کیسے ہاتھ اٹھاتے، کیسا کرتے۔ تو اپنی برادری کے لوگ ویسے بھی غلط ہو تو بھی حمایت کرتے ہیں، ہم تو غلط پہ نہیں، اچھائی پہ حمایت کرنے کیا ہوا؟ اچھائی کی تعریف کر رہا ہے، اس میں تعریف میں ہم نوا بننے کیا بری بات ہے؟ ماحول اور حالات کے تبادلہ خیال میں علمی اور تجرباتی استفادہ کرتے رہنا چاہیے کہ ہم ایک ہی محلے کے ہیں، کیا حالات چل رہے ہیں، جمعہ کا خطاب کیا ہونا چاہیے، ہم اپنی بستی میں کیسا محنت کریں۔ ایک امام دوسرے امام سے اس طرح کے کام پر تبادلہ خیال کرنا چاہیے۔ جب سہولت پڑے تو اپنے جو قدیم ائمہ اکرام ہوتے ہیں، میں تو ابھی جونیئر ہوں، مجھ سے سینئر علماء ہیں یہاں پر 10 سال سے 20 سال سے امامت کر رہے ہیں، میں تو ابھی نیا آیا ہوں، تو ان پرانے ائمہ اکرام کے پاس جانا چاہیے، انہیں ہدیہ تحفہ دینا چاہیے۔ 150 روپے کا پین دینے میں کیا مسئلہ رہتا ہے؟ 150 روپے سے کوئی فروٹ لے جا کے دینے میں کیا مسئلہ رہتا ہے؟ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی دعائیں شامل رہیں، انہوں نے ہمارے والد کو مشورہ دیا کہ بچے کو پڑھاؤ، تو انہوں نے پڑھایا، تو ہم آپ آج آ کے عالم بنے ہیں، تو ان کے خیر خواہانہ مشوروں سے اللہ نے ہم کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ تو اس لیے اپنے سے سینئر ائمہ اکرام کا احترام کرنا چاہیے۔ امام ہی نہیں بلکہ مصلیوں کے درمیان میں بھی خیر خواہانہ اور احترام کا تعلق باقی رکھنا چاہیے۔ کسی مصلی کے سامنے دوسرے مصلی کی غیبت نہیں کرنا۔ امام اگر اپنے ہی مقتدیوں میں دو رخا پن اگر اختیار کرے گا تو اس کا نقصان خود امام کو بھگتنا پڑے گا۔ آج کل یہ صفات نہ ہونے کی وجہ سے ہماری مجلسیں بہت بے فیض ہوتی جا رہی ہیں۔ لوگ ہماری مجلسوں میں آنے کے بعد زندگیوں میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے، بے احترامی اور بے وقاتی بڑھتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ ایک صاحب یہاں تک پوچھنے لگے، کیا اہل علم کی مجلس میں بیٹھنا جائز ہے؟ سوال کی وجہ کیا ہے؟ جب ان سے پوچھا بھئی کیوں پوچھ رہے اس طرح، تو کہنے لگے بھئی آج کل ان کی مجلسوں میں غیبت کے علاوہ رہتا کیا ہے؟ تو غیبت ناجائز ہے، تو ناجائز مجلسوں میں شرکت کا حکم معلوم کر رہا ہوں۔ تو یہ نوبت آ گئی ہے۔ تو حتی الامکان ہمیں اپنی زبان پر کسی اور کے بارے میں تبصرہ کرنے سے خاموش رہنا چاہیے۔ ہم لوگوں کو سوچنا ہے کہ ہمیں کتنی تربیت کی ضرورت ہے۔ ذکر غیر میں لذت آتی ہے، ذکر خیر میں لذت نہیں آتی ہے۔ گھنٹوں بیٹھے ہیں، دوسرے کی گفتگو کر رہے ہیں، 2 گھنٹے، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ دوسرے کا تذکرہ کرتے رہے
جب پوری برائی ختم ہو گئی تو آخر میں ایک جملہ بولتے ہیں، چھوڑو بھائی ہم کو کیا کرنا ہے۔ تو اب بول رہے چھوڑو بھائی، تو شروع میں بول دینا تھا چھوڑو بھائی بول کے۔ تو اب پوری جب نیکیاں لٹ گئی ہیں، خالی ہاتھ فقیر ہو گئے، اب پوری نیکیاں اس کے کھاتے میں پہنچا دیا، اب چھوڑنے کے علاوہ کرتے کیا آپ؟ اب کیا کر لے سکتے آپ؟ بولیے، اسے جا کے مار سکتے آپ؟ تو کچھ نہیں ہوتا، یہ نقصان ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک جگہ پر لکھا کہ حضرت علی میاں کی مجلس میں ذکر خیر ہوتا تھا، ذکر غیر نہیں ہوتا تھا۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ بھئی اپنے جسم پر جو بیماریاں ہیں، اپنے دماغ پر جو امراض ہیں، اپنے دل کی جو بیماریاں ہیں، وہ اتنی بڑی بڑی بیماریاں ہیں جو کینسر اور ایڈز کے مرض سے بھی بڑی بیماریاں ہیں، اس کی فکر تو نہیں ہے، اور سامنے والے کو صرف تھوڑا سا خراش آیا، سامنے والے کو تھوڑی سی کھانسی آ گئی، چھینک آ گئی، تو اس کی ہمیں فکر پڑی ہے۔ اپنے بڑے امراض کو دیکھنا چاہیے۔ سامنے والے اپنے جسم کے بچھو اور سانپ جو چڑھے ہیں اس کا غم نہیں ہے، دوسرے کے ناک کی مکھی اڑانے کی فکر ہے۔ تو احترام باقی رہنا چاہیے۔ تو احترام کے پیش نظر دیکھیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قبر کے قریب جو مسجد بنی ہے، فجر کی نماز پڑھی تو اس میں دعائے قنوت نہیں پڑھی، حالانکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس فجر میں قنوت پڑھا جاتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ نے قنوت کیوں چھوڑ دیا اپنے مسلک کے خلاف؟ تو امام شافعی نے فرمایا، صاحب قبر کے ادب کا معاملہ کرتے ہوئے میں نے ایسا کیا ہے۔ آپ سے یہ بھی ارشاد ہے کہ ہم کبھی اہل عراق کے مذہب کی طرف بھی اتر جاتے ہیں، مطلب ہے کہ وہ دوسرے مذہب کے امام ہیں، لیکن یہاں آنے کے بعد آپ کے احترام میں بھئی انہوں نے جو استدلال کیا ہے دلائل کی روشنی میں اس کا بھی احترام کرتا ہوں۔ یہ بتانا مقصود ہے، چاپلوسی نہیں ہے۔ بھئی ان کے گاؤں میں آئے، ان کے شہر میں آئے تو حنفی نماز پڑھنے لگے، اپنی جگہ گئے تو شافعی نماز پڑھنے لگے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے جس دلیل کی بنیاد پر یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے اس کا میں احترام کرتا ہوں، اور میں جو کیا ہوں وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ تو یہ احترام والی بات تھی۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع سے لکھا ہے کہ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ہم سے اس بات کا وعدہ لیا گیا، علامہ شعرانی فرماتے ہیں اس بات کا وعدہ لیا گیا، جب کوئی شخص ہمارے ہمارے سامنے ہمارے ہم عصر کی تعریف کرے تو ہم بھی اس کی تعریف اور مدح میں موافقت کریں۔ تمہارے کلاس میٹ کی تعریف ہو رہی ہے، تمہارے ہم عمر دوسرے امام کی، دوسرے عالم کی تعریف ہو رہی ہے، موافقت کرو، اس میں میخ نہ نکالو، اس پر اعتراض مت کرو، جلد ہی وہ اپنی حرکت سے باز آ جائے گا اگر غلط ہے، اگر صحیح ہے تو تم بھی اس کے خیر کا حصہ بن جاؤ گے۔ تو اس تدبیر سے ہم بہت سے گناہوں سے بچ جاتے تھے کہ دوسرے کی برائی کرنا چاہیے، ہمارے دوسرے کی اچھائی ہو رہی تو ہم بھی اس کی اچھائی بیان کریں گے، تو اس سے کئی غیبتوں سے، چغلیوں سے، بری مجلسوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ تو یہ ایسا زمانہ تھا کہ بھئی وعدہ لیا جاتا تھا کہ عہد کرو کہ اپنے زمانے کے کسی ہم عصر کی برائی نہیں کرو گے، جو چلے گئے ان کی کر کے کیا کرتے۔ اب جو آئش نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے پیچھے پڑے گا، شرم نہیں آتی؟ ابھی پڑھ رہا انہیں ناظرے میں، قاعدے میں ہے، اس کی برائی کون کرے گا؟ اور جو بڑے ہو کے چلے گئے کیا کر لیتے ان کی برائی کر کے؟ اب ہم عصر کا وعدہ لیے کہ عام طور سے حسد والی کیفیت، تناؤ والی کیفیت یہ ہم عصر لوگوں میں ہوتی ہے، اس واسطے اس کا وعدہ لیا گیا۔ سوچنا چاہیے کہ اس زمانے کے خواص جو کہلاتے ہیں، چاہے وہ اہل علم ہو، چاہے وہ اہل تصوف ہوں، غور کرنا چاہیے کہ ہم میں کیا یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ ہماری مجلسیں لگیں تو ہمارے ہم عصر علماء کی ہم برائی نہ کرتے ہوں، خانقاہیں لگیں تو ہم عصر خلفاء اور اجازت یافتہ لوگوں کی ہم برائی نہ کرتے ہوں۔ بہت بڑا خطرناک مرض ہے جو ہم لوگوں میں آ چکا ہے۔ صحابہ اور تابعین کے نمونے دیکھیں کیسے تھے۔ صحابہ اور تابعین اور بعد کے فقہاء میں بھی کتنے مسائل میں اختلاف تھا۔ چند جزوی مسائل دیکھیں، بعض حضرات بسم اللہ پڑھ کر نماز شروع کرنے کے قائل تھے، بعض حضرات بغیر بسم اللہ کے سیدھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل تھے، اور بعض فقہاء کرام بسم اللہ نماز میں جہرن پڑھنے کے قائل ہیں، بعض فقہاء کرام بسم اللہ سرن پڑھنے کے قائل ہیں، بعض فقہاء کرام دعائے قنوت فجر میں پڑھنے کے قائل ہیں، بعض فجر میں پڑھنے کے قائل نہیں ہیں، منع کرتے ہیں۔ بعض حضرات کی رائے ہے کہ نکسیر پھوٹنے پر، قے آنے پر اور سینگی لگوانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کہ حناف کے پاس ہے۔ بعض کی رائے ہے کہ نکسیر نکلو، خون نکلو، کچھ بھی ہو، وضو نہیں ٹوٹتا۔ بعض کی رائے کے مطابق عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بعض کے یہاں نہیں ٹوٹتا، جیسے کہ حناف کے یہاں ہیں۔ بعض فقہا کے پاس اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بعض کے پاس نہیں ٹوٹتا۔ ان سب مسائل میں اختلاف ہونے کے باوجود بھی یہ سارے فقہا ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کو کبھی برا نہیں سمجھا، ایک دوسرے کی کبھی ذاتیات میں دخل نہیں دیے،
ایک دوسرے کی کبھی غیبت نہیں کی۔ اس کو کہہ سکتے ہیں اختلاف امتی رحمتن، کہ ایسا اختلاف تو رحمت ہے کہ آپ کا اپنا مسلک، ہمارا اپنا مسلک۔ آج تک بھی دیکھو، ہم امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، ادب احترام سے نام لیتے ہیں، ہمیں اسی کی تعلیم دی گئی ہے۔ کبھی کسی یہاں سے عمرے پہ جاتے، حج پہ جاتے، وہاں حنبلی مسلک کے لوگوں کو دیکھتے، عرب میں کئی جو بھی ہیں وہ لوگ رفع یدین کرتے ہیں، کبھی دل میں خیال بھی نہیں آتا کہ یہ لوگ رفع یدین کرتے ہیں، شرم نہیں آتی، حدیث پڑھے نہیں ہیں فلاں نے، ایسا خیال ہی نہیں آتا۔ یہی خیال آتا ہے کہ بھئی حنبلی مسلک کے ہیں، شافعی مسلک کے ہیں، ان کے مسلک پہ عمل کر رہے ہیں، تو ایک دوسرے کا اتنا احترام رہتا ہے۔ کبھی ہم نے ایسی قباحت محسوس کی کسی نے بھئی امام حرم کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں مجھے گھن آتی ہے نعوذ باللہ، کیونکہ وہ رفع یدین کرتا ہے؟ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ ہم سعادت سمجھتے ہیں کہ امام حرم کے پیچھے جا کے نماز پڑھیں، پہلے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اندر مطاف میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ حنفی مسلک کا امام ہی نہیں ہے، وہ نہ مدینہ منورہ میں ہے، نہ حرم مکی میں ہے، پھر بھی دل کبھی ایسے قباحت والے نہیں ہوتے۔ اب کتنی نحوست ہوگی کہ یہاں پر رہ کر بھی بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، اس امام کے پیچھے نہیں، اس امام کے پیچھے نہیں، ہمیشہ مسجدوں میں وہی بیانات، وہی باتیں، ایک مسلک کو ٹارگٹ بنانا، حنفی مسلک کو نشانہ بنانا، دیوبندی مسلک کو نشانہ بنانا۔ ہمارے علماء دیوبند کے مسلک میں سالوں گزر جائیں گے آپ کبھی کسی مسلک کی بات پر بیان سنتے ہوئے، ایسے ہی فالتو بدنام کرتے رہتے لوگ۔ 15 سال سے خطاب ہو رہا ہے، مسلکی بیان شاید کسی موقع سے ہوا ہو، کسی ایک موضوع کو ٹارگٹ بنا کے آج کنڈوں کے بارے میں بولنا ہے، آج درگاہوں کے بارے میں بولنا ہے، آج رفع یدین کے بارے میں بولنا ہے، آج آمین کے بارے میں بولنا ہے۔ دوران بیان کبھی آ گیا تو وضاحت ہو جاتی، بس موضوع بنا کے ہی کیچڑ اچھالتے رہے جیسا اچھالتے رہتے ہیں لوگ۔ ان بزرگوں کی زندگی دیکھیں، مدینہ منورہ کے مالکی اور دیگر ائمہ باوجود بسم اللہ نہ تو جہرن پڑھتے تھے نہ تو سرن پڑھتے تھے۔ مالکی علماء کے پاس نہ بسم اللہ جہرن ہے نہ سرن ہے، مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود اور ان کے ساتھی جیسے صاحبین ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے جو بسم اللہ کے قائل نہیں ہیں، کوئی منع نہیں۔ حتیٰ کہ خلیفہ ہارون رشید ایک مرتبہ پچنا لگوایا، اور پچنا لگانے سے خون نکلتا ہے تو احناف کے پاس نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ امام ابو یوسف اس وقت کے قاضی القضات ہیں، ہارون رشید نماز پڑھائے، ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز دہرائی بھی نہیں، کہ میرے نزدیک اس سے نماز نہیں ہوتی۔ وہ اجتہاد سے کر رہا ہے، اس کے پیچھے بھی دلیل ہے نا، وہ اپنی دلیل پر عمل کر رہا ہے۔ اتنا اعتدال آج کہاں رہا؟ نہیں رہا، اس واسطے بولتے ہیں کہ بھئی اگر امام پاکی کے ناپاکی کے مسائل میں مسلک کا احترام نہیں کرتا ہے تو پھر آپ مت پڑھیں۔ آج کے مقلد عوام کو یہی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی امام پچنا لگوایا اور حجامہ کروایا اور پھر وضو نہیں کیا تو اس کے پیچھے نماز مت پڑھیں، اس واسطے کہ اس کو موقع ہے وضو بنانے کا، پھر نہیں کر رہا ہے، وہ جان بوجھ کے کر رہا ہے۔ کر لے تو کیا مسئلہ ہے تمہارے کو؟ دوسرے مسلک کا احترام باقی ہو جاتا ہو، وہ بھی آپ کی اقتدا کر لے سکتا، آپ نہیں کرنے سے وہ اقتدا میں اس کو سوچنا پڑتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ تھا کہ نکسیر پھوٹنے اور سینگی لگوانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی پچنا لگوانے سے اور ناک سے خون اگر نکلا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جب ان سے دریافت کیا گیا اگر وضو کرنے کے بعد امام کے بدن سے خون نکلے اور وہ دوبارہ وضو نہ کرے تو کیا ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ مسلک کیا ہے ان کا؟ وضو ٹوٹ جاتا نا، تو ناک سے خون نکلے اور وہ امام وضو نہ کرے، ایسے ہی وضو نماز پڑھا دے تو اس کے پیچھے نماز درست ہے؟ تو امام احمد بن حنبل کو کیا بولنا چاہیے؟ نہیں ہوگی نماز، کیونکہ وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وضو نہیں بنائے گا تو نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس کے باوجود بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سائل سوال کرنے والے کا منشا سمجھ کر یہ فرمایا، اس مسئلے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ نکسیر نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو نہیں ٹوٹا تو وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو امام احمد بن حنبل نے سائل کی شرارت کو سمجھتے ہوئے کیا جواب دیا؟ کیا میں امام مالک اور سعید بن المسیب جیسے ائمہ کے پیچھے نماز پڑھنے سے گریز کروں گا؟ اگر پڑھانے والا امام مالک جیسا ہو اور وہ پچنا لگوانے کے بعد بغیر وضو کی نماز پڑھائے تو میں اس کی اقتدا میں پڑھ لوں گا، حالانکہ مسلک کیا ہے؟ وضو ٹوٹ جائے گا امام احمد بن حنبل کا۔ تو اتنا اختلاف ہے وضو ٹوٹ جانے نہیں ٹوٹنے میں، لیکن احترام بہر صورت باقی ہے۔ امام اپنے ائمہ میں دیکھیں، اپنے اسلاف میں حضرت مولانا اسلم شیخو پوری صاحب اپنی کتاب ندائے منبر و محراب میں ایک جگہ لکھتے ہیں، اور حضرت کی سوانحات میں بھی لکھا ہے، اپنے علماء دیوبند کی کئی کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت مفتی سلمان منصور پوری صاحب دامت برکاتہم نے بھی نوازل کے شروع میں لکھا ہے کہ حضرت قاری حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے،
میں نے حضرت مولانا تھانوی صاحب کو دیکھا کہ مولانا احمد رضا خان صاحب مرحوم سے بہت سی چیزوں میں اختلاف رکھتے تھے، جیسے قیام کا مسئلہ ہے، عرس کا مسئلہ ہے، میلاد کا مسئلہ ہے، کئی مسئلوں میں اختلاف ہے، سلسلہ اس کا بھی چل رہا ہے، مگر جب مجلس میں ذکر آتا تو فرماتے مولانا احمد رضا خان صاحب، ادب سے نام لیتے، مولانا بھی فرماتے، صاحب بھی آگے لگاتے، کیونکہ آپ حضرت کی زندگی میں باحیات تھے نا وہ، تو رحمۃ اللہ علیہ مرحوم بولنے کی ضرورت نہیں رہتی تھی، تو یہاں تک صاحب تک احترام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھنے والے ایک شخص نے بغیر مولانا کے احمد رضا خان نے فرمایا یا احمد رضا خان نے ایسا کہہ دیا، اس پر حضرت نے ڈانٹا، ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ تم عالم کی توہین کرتے ہو، وہ عالم تو ہیں، اگرچہ اختلاف رائے ہے، منصب کا تو احترام کرنا بہر صورت چاہیے، منصب کیا ہے، اللہ نے ان کو بھی علم دیا ہے، تو بے احترامی کیسے کرتے ہو؟ رائے کا اختلاف اور چیز ہے، آپسی احترام اور چیز ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کو خطا پر سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں اور صحیح نہیں سمجھتے، مگر ان کی توہین اور بے ادبی کرنے کا کیا مطلب؟ یہ کون تنبیہ کر رہے ہیں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، کس کے لیے؟ مولانا احمد رضا خان صاحب کے لیے، جبکہ ادھر کا حال یہ ہے کہ ان کی پوری نسل آج تک بھی حضرت تھانوی کو کافر بولے بغیر کھانا ہضم نہیں ہوتا ان کا، نہ ان کا علم ہضم ہوتا، نہ ان کی نمازیں قبول ہوتی، نہ ان کے جلسے اور بیانات ختم ہوتے، قبول ہوتے، حضرت تھانوی کو کافر کہے بغیر، اور ادھر یہ ہے کہ وہ مولانا کا لفظ بھی چھوڑنے تیار نہیں۔ تو احترام یہ جو سکھایا جا رہا ہے یہ خاندانی ہونے کی علامت ہوتی ہے، آدمی جتنا مہذب ہوتا ہے اتنا سامنے والے کا احترام کرتا ہے، کل اناء یترشح بما فیہ، برتن میں جو ہے وہ وہی نکلتا ہے، حضرت تھانوی کے برتن میں احترام ہے سامنے والے کا، وہ نکل رہا ہے، سامنے والے کے برتن میں پوری غلاظت بھری ہوئی ہے، کفر بھرا ہوا ہے، نفاق بھرا ہوا ہے، ادھر سے کفر ہی نکل رہا ہے، نفاق ہی نکل رہا ہے۔ تو اہل علم ہونے کی وجہ سے توہین کسی کے نہیں کرنا چاہیے۔ انتہائی گستاخی والے جملے آج بھی جاری ہیں، اس کے باوجود بھی علماء دیوبند میں آج بھی کبھی کسی نے نہ مولانا احمد رضا خان کو مشرک کہا، کافر کہا، نہ ان کے کسی پیروکار کو آج تک کافر کہے، ہم ادھر سے کفر کے فتوے لگتے رہتے ہیں۔ ہمیں ہمارے اسلاف نے جو سکھایا ہمیں اس کا احترام باقی رکھنا چاہیے۔ سامنے والا اگر گالیوں پہ اتر آیا، بد زبانی پہ اتر آیا، وہ اس کی حقیقت ہے، اصلیت ہے، ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے، تمہیں کیا سکھایا گیا تم اس پر عمل کرو۔ جیسے کہ واقعہ مشہور ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف فرما ہے، یہودی اور منافق آتے ہیں اور آپ علیہ السلام کو السلام علیکم کہہ کے سلام کرتے ہیں، موت کی دعا دے رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام بھی وعلیکم کہہ کر رک جاتے ہیں۔ تو اس پر حضرت عائشہ ناراض ہوتی ہیں اور انہیں ڈانٹتی ہیں، تو آپ علیہ السلام منع کرتے ہیں کہ خاموش رہو، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ حضرت عائشہ نے کیا فرمایا، یا رسول اللہ آپ نہیں سنتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ سے، وہ آپ کو موت کی دعا دے رہے ہیں۔ تو حضرت آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا، تم نہیں سن رہی ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تم سے، تم خاموش رہ جاؤ۔ میں نے ان کو کیا جواب دیا، وعلیکم کہا، یعنی جو تم مجھے دے رہے ہو میں وہی دے رہا ہوں تم کو، وعلیکم کہہ رہا ہوں، وعلیکم السلام نہیں بولا میں، وعلیکم پہ رک گیا۔ تو میں جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں وہ سنو تم۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہمارے اسلاف نے جو سنایا وہ ہمیں سیکھنا چاہیے، سامنے والے جو زبان پہ آ رہے ہیں ہمیں اس زبان پہ نہیں آنا ہے۔ اس واسطے بہت سے لوگ ویڈیوز کے تحت میں کمنٹ کرتے رہتے، منافق بھی بولتے، کتنا پیسے ملتے بولتے، شہرت کے لیے کرتے بولتے، مطلب ہے کہ وہ پوری اصلیت نکل کے آ رہی ہے ان کے اندر سے، کتنا بھڑاس ہے، کتنا کینہ ہے، کتنا ان کی خاندانی تربیت کیسی ہے، وہ سب نکل کے آ رہا ہے۔ ہم کو جو سکھایا گیا خدمت دین کا ایک طریقہ، ایک سلسلہ چلا رہا ہے، چلتے رہو، اس کام ہے ہونے کا۔ اب جس کو جو رنگ چڑھنا ہے وہ اس رنگ میں آ کے ڈھنس رہا ہے، کرتے رہیں اپنا کام۔ انبیاء کی موافقت سب نے نہیں کی ہے، یعنی جب نبیوں نے دین کی دعوت دی ہے تو اس زمانے کے لوگوں نے سب کے سب انبیاء کو تسلیم نہیں کیا ہے، تو ہم کیا حیثیت کے ہوتے ہیں کہ ہم کوئی کام لے کے کھڑے ہو جائیں تو ہر کوئی موافقت میں کھڑے ہو جائے ہمارے، بلکہ سب کھڑے ہو گئے تو ڈرنا پڑے گا کہ کیا میں صحیح کر رہا ہوں کیا بول کے۔ مخالفت پہ آئے کوئی تو مطلب ہے کہ ہاں ہم صحیح کر رہے ہیں، ارے سمجھے، حق کا کام مخالفت کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فقہاء مدینہ میں سے ہیں، احادیث کے سلسلے میں ثقہ اور مستند سمجھے جاتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا مالک تو بخاری شریف سے پہلے لکھی گئی کتاب ہے، یعنی جتنے سیاہ ستہ کے مصنفین ہیں سب موطا مالک پڑھ کے محدث بنے سے ہیں، ارے سمجھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ اور فقہاء سبع یعنی سعید بن مسیب، عروہ ابن زبیر، قاسم بن محمد، خارجہ بن زید اور ابو بکر بن عبد الرحمن، سلیمان بن یسار، عبداللہ بن عبداللہ، یہ سب فقہاء سبع کہلاتے ہیں مدینہ کے۔ ان سب کا
کے اقوال کا بھی انہیں زیادہ علم تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو۔ امام مالک اور آپ جیسے دیگر فقہا کے ذریعے سے روایت حدیث کا بھی کام ہوا اور درایت حدیث کا بھی کام ہوا، حدیث نقل کرنا، سند پر کلام کرتے ہوئے، اور پھر اس حدیث سے کیا مسئلہ مستنبط ہو رہا ہے وہ مسئلہ بھی ہونا۔ یہ جو سیاہ ستہ کے مصنفین ہیں انہوں نے صرف روایت نقل کی، مسلک نہیں مدون کیا۔ ان فقہا نے تو سن 200 ہجری میں ہی روایتیں بھی مرتب کی اور مسلک بھی اس سے لیا، اس سے کیا مسئلہ نکلا، اس سے کیا مسئلہ نکلا۔ تو یہ تقدم امام مالک کو حاصل ہے، روایت کا بھی درایت کا بھی۔ آپ نے حدیث اور فتوے کی بہت بڑی خدمت کی ہے۔ اپنی کتاب الموطا جو مالک کے نام موطا مالک کے نام سے مشہور ہے، جب انہوں نے تالیف کی تو اہل حجاز کی جو روایات ہیں، صحابہ اکرام کے ثابت شدہ جو اقوال ہیں اور تابعین کے جو مستند فتاویٰ ہیں، سب اس میں جمع کیے انہوں نے، اور اپنی کتاب کو فقہی ابواب کے مطابق بہت عمدہ ترتیب دی ہے، اور 40 سالہ خدمات کا یہ نتیجہ ہے، یعنی 40 سال کے بعد حضرت امام مالک نے یہ کتاب مرتب کی ہے۔ تاریخ اسلام میں حدیث اور فقہ کی یہ پہلی کتاب شمار ہوتی ہے، اگرچہ کہ اس سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ جو روایت ادھر رکھی ہوئی ہے نا، المرویات عن ابی حنیفہ الموسوعہ، تو وہ جو روایت کتاب ہے اس سے پہلے لکھی گئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی جو کتاب ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب پر اس زمانے کے 70 بڑے بڑے علماء حجاز نے تائید کی اور توثیق کی کہ بہت بہترین کتاب ہے، حدیث بھی ہے اس میں اور فقہ بھی ہے اس میں۔ تو اس کی وجہ سے اس زمانے کا جو بادشاہ تھا خلیفہ منصور، جب اس کو چند نسخے کاپی کر کے پہنچائے گئے تو اس نے یہ خیال ظاہر کیا کہ میرا یہ خیال ہے کہ آپ کی اس کتاب کو، جس میں احادیث بھی ہیں اور فقہ بھی ہے، پوری سلطنت اسلامیہ میں اسے کاپی بنا کر، کئی نسخے بنا کر سب جگہ عام کر دیے جائیں، اور سب کو اس بات کا پابند کر دیا جائے کہ اب جو حدیثیں اس میں ہیں اور جو مسائل اس میں مرتب کیے گئے اسی کے سب پابند رہیں گے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کتنا بڑا موقع تھا اپنے مسلک کو پورے جگہ پر پھیلا دینے کا، چونکہ حکومتی تعاون حاصل ہے نا۔ اب جیسے دیکھو کہ بھئی NEP کے ذریعے سے، نیو ایجوکیشن پالیسی، اس کے ذریعے سے پورا کفر، پورا شرک اور پورا ہندو دھرم کو سلیبس میں گھسا کر پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، چونکہ حکومت کا سپورٹ حاصل ہے۔ تو آگے آنے والے چند سالوں کے بعد آنے والی نسل جب یہ سلیبس پڑھ کے آئے گی تو بول نہیں سکتے کہ کون مسلمان رہے گا، کون تیسری اور چوتھی کلاس میں کافر بن چکا ہوگا۔ تو جب حکومتی سپورٹ حاصل ہوتا ہے تو بہت بڑی تعداد میں وہ چیز قبول کر لی جاتی ہے اور مان لینا پڑتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو موقع حاصل تھا، اور وجہ بھی یہ تھی کہ بھئی اب اختلاف ختم ہو جائے، بس ایک روایت پر رہیں اور ایک فقہ پر رہیں۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا، امیر المومنین آپ ایسا مت کریں، بالکل نہیں۔ آج ہم لوگ ہوتے تو کیا ہوتے ہیں، پابند کر دینا چاہیے، کتاب کے علاوہ کوئی سی کتاب پڑھنا چاہیے مسجد میں امام صاحب۔ ارے ہو رہا نا آج یہ فضائل کے علاوہ، وہ احادیث کے علاوہ، وہ فلاں کے علاوہ کوئی کتاب رہی تو ممبر سے اٹھا کے، بائیں ہاتھ سے اٹھا کے رکھ دیتے دیندار لوگ۔ یہ ممبر پہ آئی کیسا ہے کتاب؟ ایک ہی جماعت کے ہوں گے، پھر بھی ایک ہی شعبے کے ہوں گے دونوں بھی، لیکن کتابوں سے نفرت۔ یہ ہے تربیت کا نتیجہ جو دکھ رہا ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگوں تک میری کتاب کی مرتب کرنے سے پہلے صحابہ جو دنیا میں پھیل گئے، تابعین جو دنیا میں پھیل گئے، تو انہوں نے اس علاقے کے لوگوں نے ڈائریکٹ صحابہ سے بھی باتیں سنی ہیں، تابعین سے بھی سنی ہیں۔ اب میں جو مرتب کیا ہوں وہ مدینہ منورہ میں رہ کر یہاں کے جو صحابہ تھے، یہاں کے جو تابعین تھے، فقہائے سبع تھے، ان کے میں مرتب کیا ہوں۔ بہت سی باتیں وہ ہوں گی جو مجھے نہیں معلوم ہوں گی، اور بہت سی وہ ہیں جو ان لوگوں تک مجھ سے پہلے پہنچ چکی ہیں۔ اب اگر اس کا پابند کیا جائے گا تو اختلاف ختم ہونے کے بجائے اختلاف شروع ہوگا۔ جس کے پاس صحابہ کا جو علم پہنچا ہے اس کو اس پر عمل کرنے دیجیے، وہ بھی صحابہ کا علم ہے۔ یہ اعتدال ہوتا ہے کہ بھئی آپ اس پر عمل کرتے ہیں، کریں، ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اس پر کریں۔ یہ اس درجے کے تحمل رکھنے والے اور اس درجے خلوص والے فقہاء اکرام تھے۔ خلیفہ منصور کو بھی اس جواب سے بہت خوشی ہوئی کہ ہم کیسے مسلط کر سکتے سب پر ایک ہی چیز۔ اب حال یہ ہے کہ آدمی چند جملے سیکھ لیا، بھئی یہاں سے کویت گئے تھے آپ، سعودیہ گئے تھے آپ، کہیں بھی گئے تھے آپ، پوچھا مارنے کے واسطے یا کار چلانے کے واسطے یا ڈرائیونگ کے واسطے، گھر میں کام کرنے واسطے، برتن صاف کرنے واسطے، کسی بھی کام سے گئے تھے آپ، وہاں دیکھے آپ 2-4 حدیثیں یاد کر لیا، رفع دین کے، آمین کے، فلاں کے۔ اب آ کے آپ علماء کو حدیث سنانا شروع کر رہے ہیں کہ اس میں حدیث میں یہ ہے، اس میں حدیث میں وہ ہے۔ آپ کہاں سے نکل کے آئے ہیں؟ مخرج کیا ہے آپ کا؟ ارے نہیں، کیا مخرج ہے آپ کا؟ کہاں سے نکلے آپ؟ عام آدمی بھی علماء کو حدیثیں سنانے کو جہاد اکبر سمجھ رہا ہے، برداشت کرنے تیار نہیں ہے۔
دراصل ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ مسلمانوں کا اتحاد بکھر جانا یہ بہت بڑا نقصان ہے اس زمانے میں۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے، حضرت ہارون علیہ السلام کی اس حکمت سے سبق لینا چاہیے۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے اور اس وقفے میں واپس آنے تک یہاں پر وہ سامری نے بچھڑا بنایا، پھر اس بچھڑے کی عبادت شروع ہو گئی، پوجا شروع ہو گئی۔ تو بعض وہ تھے جو اس بچھڑے کو خدا مان رہے تھے، بعض وہ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ناراضگی ظاہر کر رہے تھے، بعض وہ تھے جو صحیح دین پر تھے، نہیں بھی ہم کچھ نہیں بولیں گے، حضرت موسیٰ آنے تک کا ہم انتظار کریں گے۔ تو اس طرح 3 جماعتوں میں لوگ بڑھ گئے تھے۔ تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر جب تنبیہ کی حضرت ہارون علیہ السلام کو کہ تم یہاں رہ کے کیا کر رہے تھے میری غیر موجودگی میں، میری نیابت میں جب یہ سب ہو رہا تھا، بچھڑا بن رہا تھا، پوجا کی جا رہی تھی، خدا مانا جا رہا تھا، یہ سب ہو رہا تھا، تم کیا کر رہے تھے؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ انی خشیت ان تقول فرقت بینی و بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، اگر میں کچھ بھی قدم اٹھاتا تو یہ لوگ 2-3 حصوں میں بڑھ جاتے، کوئی میرے سپورٹ میں رہتے، کوئی میری مخالفت میں رہتے اور سامری کی طرف ہو جاتے، اور دونوں پکے مضبوط ہو جاتے مخالفت میں، کیونکہ میرا وہ مقام نہیں ہے جو آپ کا مقام ہے۔ ارے سمجھے؟ تو اس موقع پر حضرت ہارون علیہ السلام خاموش رہے اور یہ فرمایا مجھے ڈر اس بات کا تھا ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، بنی اسرائیل کے درمیان میں تم نے تفرقہ کر دیا، گروپ بندیاں کر دیا، میرے آنے تک کا، میری بات کا تم نے انتظار تک نہیں کیا۔ اس جواب کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پسند فرمایا، ہدایت کی اور رحمت کی دعا فرمائی یہ جواب سن کر۔ 9ویں بارے میں ہے نا، اللہ مجھ پر رحم فرما، میرے بھائی ہارون پر رحم فرما۔ تو یہ جواب اس دینا کہ تفرقہ نہ ہو جائے امت میں، اس کی طرف زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ تو اب آج حال یہ ہے کہ بھئی ایک ہی مسجد میں مسلکوں کے حساب سے بھی مسجد کو پوائنٹ مارتے ہیں، مسجد کی دیوار، مسجد کی سیڑھیاں، مسجد کا گیٹ، ایک مینار کا ہے تو سمجھنا غیر مخلد مسلک کا ہے، ہرا کلر کا ہے تو سمجھنا فلاں مسجد کا ہے، وائٹ کلر کا ہے تو سمجھنا فلاں مسلک کا ہے۔ کلر کے حساب سے پوائنٹ ماریں گے اور پھر مسلک کے حساب سے پوائنٹ ماریں گے اور مسلک کے حساب سے مینار بنائیں گے، گیٹ بنائیں گے، تاکہ وہاں دور سے دیکھ لے کے ہی وہ مسلک والے آنا، دوسرے چلے جانا۔ اس سے کتنا آپس میں توڑ ہو رہا ہے، ایک دوسرے کی بیماری میں عیادت بھی نہیں کرتے، حالانکہ ایک ہی محلے کے، جنازے نہیں پڑھتے، شادی بیاہ میں ایک دوسرے کو دعوت نہیں دے لیتے۔ یہ اختلاف اس حد تک آنے کی ضرورت تھی کیا؟ باقی دوسرے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں وہ سارے حقوق پامال ہو گئے ان باتوں کی وجہ سے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علمی جھگڑے علم کے نور کو زائل کر دیتے ہیں، المراء یذهب بنور العلم، آدمی جب جھگڑوں پہ آتا ہے تو پھر اس کے علم کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت آج ہمارے زمانے میں اگر دیکھ لیں تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم چاہتے تو کون سے مسئلے پہ کتاب نہیں لکھ سکتے تھے، رفع دین پہ، آمین بالجہر پہ، فلاں پہ لکھے بھی ہیں، تقلید کی شرعی حیثیت کتاب بھی موجود ہے، جزیات پہ نہیں گئے ہیں۔ باقی فتح الملہم میں، تکملہ فتح الملہم میں تفصیل سے گفتگو کی ہے جہاں پر ضرورت تھی، لیکن اگر اسی کو شدت میں لا لیتے تو کسی کو بھی لاجواب کر سکتے تھے۔ ایسے اور بھی بہت سارے علماء ہیں ہمارے ماضی میں جو گزرے ہیں، لیکن پازیٹیو طریقے سے اپنی بات بتا دیے کہ ہم کس مسلک پر ہیں، حنفی مسلک پر ہیں، علماء دیوبند کے نظریے کو ہم فالو کرتے ہیں اور کام کرتے چلے، تو پوری دنیا کے لحاظ سے جو مثبت انداز سے تعمیری کام ہوا ہے وہ کوئی دوسرا آدمی کر کے دکھائے جو رفع دین پہ، آمین پہ، فاتحہ پہ لڑ رہا ہو، کر کے دکھائے جو کر سکتا ہو۔ تو اسی لیے حضرت شاہ صاحب بھی فرماتے ہیں، شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم کے، کم ظرف لوگوں سے اللہ تعالیٰ بڑا کام نہیں لیتے ہیں، ظرف بڑا ہونا چاہیے۔ ماضی کے لوگ دیکھیں، قاضی ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ علیہ دلی کے رہنے والے، جب ان کی وفات کا وقت آیا تو حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ملاقات کے لیے آئے، تو خادم نے قاضی صاحب کو سنایا، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے تشریف لائے ہیں۔ دراصل کیا تھا، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سماع کے قائل تھے، جیسے وہ قوالی چلتی نا آج کل میوزک کے ساتھ، اس زمانے میں میوزک نہیں ہوتا تھا، ایسے ہی محفل لگتی تھی جس میں طرز کے ساتھ، قوالی کا جو طرز ہے گانے سے تھوڑا ملتا جلتا، اس طرح تھوڑا گاتے تھے، تو اس میں اللہ کی تعریف، رسول اللہ کے علیہ السلام کی تعریف وغیرہ ہوتی تھی، جس میں ایسے اشعار آ جاتے تھے کہ آدمی جھوم اٹھتا، کھڑے ہو کے جھومنے لگتا تھا، واقعتاً ایک کیفیت طاری ہو جاتی تھی، بہر صورت بظاہر دکھتا تھا کہ شریعت کے خلاف ہے۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل تھے اور کرتے بھی تھے۔ قاضی
قاضی صاحب جو قاضی ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، یہ قاضی تھے شہر کے، دلی شہر کے قاضی تھے، اور احکام شرع کے پابند تھے کہ بھئی آپ کو کیفیت طاری ہوتی ہوں گی، آپ عرش پہ جاتے ہوں گے، لیکن آپ کے ارد گرد جو بیٹھے ہیں وہ تو شہوانی مزے لے رہے ہیں، یہ طرز، یہ نحس سن کر. تو اس واسطے یہ سخت منع کرتے تھے. بعض مرتبہ تو ایسا ہوا کہ سما کی محفل چل رہی ہے، قاضی صاحب آ گئے اور جو خیمے لگے ہوئے رہتے ہیں بمبو سے، لکڑیوں سے، وہ پورے خیمے اکھاڑ دیے. پھر بھی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت یہ رہی کہ ہوا میں معلق رہا وہ خیمہ، بغیر وہ ستون کے بھی. حضرت قاضی صاحب نکل گئے وہاں سے. یعنی کرامت تو بہر صورت بزرگ ہے نا، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. تو شریعت کے خلاف دکھ رہا ہے، اس واسطے منع کرتے تھے. جب حضرت قاضی صاحب کی وفات کا وقت آیا اور حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ ملنے کے لیے آئے، تو حضرت قاضی صاحب نے فرمایا میرے اللہ سے ملنے کا وقت ہے، اس وقت میں کسی بدعتی سے مل کر مرنا نہیں چاہتا ہوں. ارے سمجھے کس کو جواب دے رہے ہیں؟ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ. میں کسی بدعتی سے مل کر مرنا نہیں چاہتا ہوں اللہ کے پاس. جب یہ جواب ان کو ملا تو حضرت نے فرمایا حضرت میں ایسا بے ادب نہیں ہوں کہ بدعت میں ملوث ہو کر آپ کے پاس آؤں. میں اس وقت توبہ کر کے آیا ہوں کہ آج کے بعد سے سما نہیں کروں گا. اور حدیث میں یہ ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گویا کہ آج کے بعد، آج سے پہلے میں نے سما کیا ہی نہیں ہے اور میں پاک ہو کے آیا ہوں، پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے بدعت مجھ سے ملنے میں. جب یہ جواب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے پہنچا تو قاضی صاحب جو اس وقت سکرات کی حالت میں تھے، آنکھوں سے آنسو آ گئے اور اپنے خادم سے کہا کہ میرا امامہ لے جاؤ اور نظام الدین جہاں سے چل کر آئیں گے میرے تک، وہاں میرا امامہ بچھا دو. ارے سمجھے، زندگی پر اختلاف رہا سما کے مسئلے میں، وفات پر احترام کیسا ہے. ادھر نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بھی سما سے توبہ کی بات کر رہے ہیں اور ادھر سے احترام کی بات ہو رہی ہے. جو خیمہ اکھاڑ دینے والا تھا آج وہ اپنا امامہ بچھا رہا ہے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب امامہ لا کر بچھانے لگے تو فرمایا یہ تو دستار فضیلت نہیں، دستار شریعت ہے. انہوں نے یہ پگڑی باندھ کر پوری زندگی شریعت کی حفاظت میں لگائی ہے، تو اس دستار شریعت کو میرے قدموں میں رکھا جائے گا، ہرگز نہ میں اسے سر پہ رکھ کے لاؤں گا. وہ دستار اٹھا کر سر پہ رکھ کے تعظیم کے ساتھ داخل ہوئے اور بیٹھ کر آپس میں ایک دوسرے سے جب تبادلہ خیال گفتگو ہوئی اور فرمایا، حضرت قاضی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اب میرا آخری وقت ہے، توجہ فرمائیے تاکہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو. قاضی صاحب نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے فرما رہے ہیں کہ توجہ فرمائیے تاکہ میرا ایمان خاتمے پر ہو. یہ ہے آپس کا احترام. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر توجہ دیتے رہے کافی دیر تک. رخصت ہو کر جب دہلیز تک پہنچے، گھر سے آوازیں آئی انتقال ہونے کی، تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پر گریہ طاری ہو گیا، رونے لگے اور فرمایا افسوس آج شریعت کا ایک ستون منہدم ہو گیا، شریعت کا ایک ستون منہدم ہو گیا. کتنا احترام تھا ایک دوسرے کی. ساری عمر تو قاضی صاحب آپ پر نکیر کرتے رہے اور آج قاضی صاحب کی وصال پر یہ افسوس کر رہے ہیں کہ افسوس شریعت کا ایک ستون منہدم ہو گیا. تو یہ تعلق ہم اپنے بڑوں کا احترام والا، اختلاف بھی خلوص والا، شریعت کی خاطر، پڑھے ہی نہیں ہیں. اب عرس کرنے والا سمجھ رہا ہے کہ میں حج کر رہا ہوں، ایسا سمجھ کے کر رہا ہے، اور نکیر کرنے والا نکیر کرنے میں کس درجے کا مخلص ہے وہ بھی اپنی جگہ پر مسئلہ ہے. پڑھنا چاہیے بزرگوں کو تو آپسی احترام نصیب ہوتا ہے. اپنے دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حجت الاسلام، ایک مرتبہ آپ اپنے مخصوص تلامذہ کے ساتھ دلی میں مقیم تھے. اور تلامذہ کون ہیں؟ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے شاگرد مولانا احمد حسن امروہی، اور تیسرے حاجی امیر شاہ خان صاحب وہ بھی موجود تھے. تو اتنے میں مولانا احمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹھے بیٹھے کہا کہ بھائی لال کنویں کی جو مسجد ہے اس امام کی قرات بہت اچھی ہے، کل صبح نماز وہاں پڑھیں گے، لمبی قرات رہتی ہے تو سننے میں مزہ آئے گا. تو اس زمانے میں اتنے زیادہ کیسٹوں کے دور وہ سب نہیں تھا نا، ریکارڈنگ فلاں سب چیزیں. تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو موجود تھے غصے میں آئے اور فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی؟ بے غیرت کہیں گے، وہ تو ہمارے حضرت کو تکفیر کرتا ہے، نانوتوی کو کافر بولتا ہے، اور تم اس کے پیچھے نماز پڑھنے چلے ہو. تو شیخ الہند نے ڈانٹا، ساتھی ہے نا ایک دوسرے کے. تو یہ جملے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے سنے. تو رات میں سونے سے پہلے فرمایا کل صبح ہمیں لال کنویں کی مسجد میں فجر پڑھنا ہے. کون؟ حضرت نانوتوی فرمائے. تو ٹھیک ہے، صبح اٹھنے کے بعد فجر وہاں چلے، صبح کی نماز وہ امام کے پیچھے پڑھے. نماز کے بعد امام صاحب نے پوچھا بھئی نئے لوگ جو آئے ہیں یہ کون سی جماعت ہے، کہاں سے آئی ہے؟ معلوم ہوا تو یہ دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا محمد قاسم صاحب ہیں، یہ ان کے شاگرد محمود الحسن ہیں، فلاں ہیں. تو حیران ہو گیا کہ بھئی میں تو آپ لوگوں کو کافر کہتا تھا، آپ لوگ میرے پیچھے نماز پڑھنے آ گئے. خود آگے بڑھ کر مصافحہ کیا امام. تو
اور بولنے لگے کہ حضرت میں تو آپ کی تکفیر کرتا تھا، آج میں شرمندہ ہوں کہ آپ میرے پیچھے نماز پڑھیں، حالانکہ میں تو آپ کو کافر کہہ رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، میرے دل میں آپ کے اس جذبے کی قدر ہے، اور جو قدر ہے وہ عزت اور زیادہ بڑھ گئی۔ وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو کافر کہا ہے یہی سمجھ کر کہے نا کہ میں توہین رسالت کر رہا ہوں، اور توہین رسالت کے مرتکب کو کافر کون نہیں بولے گا؟ تو آپ کا جو جذبہ تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کر رہا ہوں، اس توہین پر تو میں بھی کفر کا فتویٰ دوں گا، میں کیسے خاموش رہوں گا؟ تو آپ اچھے جذبے سے دیے ہیں، میں اس جذبے کی قدر کرتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں تو زندہ ہوں نا، باحیات ہوں، میں توہین کرا نہیں کرا مجھ سے پوچھ لے سکتے تھے، آپ تحقیق کر سکتے تھے، آپ تحقیق کرے بغیر آپ فتویٰ دینے شروع کر دیے کہ واقعتاً قاسم نانوتوی توہین رسالت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، سنی سنائی بات پر دور دور سے آپ فتویٰ دینا شروع کر دیے، بس اس کی شکایت ہے۔ اور اگر ٹھیک ہے مان لیتا ہوں کہ بھئی آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں نے توہین رسالت کی ہے، پھر بھی میں آج آپ کے سامنے آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتا ہوں بول کر حضرت نانوتوی اس امام کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہدو ان محمد رسول اللہ یہ پڑھا۔ ارے سمجھے، اب تو میرے ایمان میں شک نہیں رہا آپ کو، بھئی یہ کلمہ پڑھنے پر تو ہر کوئی مسلمان ہو جائے گا، تو میرے اسلام میں تو اب تو شک نہیں رہا آپ کو۔ یہ ادا تھی ان لوگوں کی، ان بزرگوں کی، اس طرح آپسی احترام تھا۔ اب دیکھ لو کوئی جلسہ شان اولیاء پہ رکھو یا کسی اور عنوان پہ رکھو، اس جلسے میں پورا اکثر حصہ تو ان حضرات کی تکفیر پر، توہین پر، تحقیر پر ہی رہتا، اور محبت کے لیے یہ حرکتیں رہتی ہیں۔ اولیاء کے مستند قصے معلوم نہیں ہوں گے۔ ایک حوالہ تو پرسوں سن رہا تھا، کوئی بول رہا ہے کہ میں جو علم رکھتا ہوں اس علم کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو آنکھیں چلی گئی تھیں، بینائی چلی گئی تھیں، وہ بینائی بھی غوث اعظم کے لعاب کی برکت سے واپس آئی۔ کس قدر جھوٹ ہے، کس قدر نعوذ باللہ۔ حضرت غوث اعظم کا یعنی حضرت اب سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ کون سا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نبی کا زمانہ کون سا، یہ امتی کس نبی کے ہیں، وہ نبی کس زمانے کے ہیں؟ یعنی جھوٹ بولنے کی بھی حد رہتی ہے، یا تو بولے تو شان اولیاء میں اتنا بڑا جھوٹ کہ جھوٹے بھی یعنی مودی بھی تھوڑی دیر ہنسے گا تھوڑی دیر کے لیے، اور اگر نہیں تو اتنی بڑی توہین تحقیر کہ بھئی علماء کی شان میں تحقیر اور تکفیر کے بغیر کام نہ چلے۔ تو یہ چیز ہے کہ بھئی معاندوں کی بھی ناقدری اور توہین والا معاملہ نہ ہو، تحقیق سے آدمی بات کرنا چاہیے۔ تو اپنی یہ ایمانی قوت کی اور اخلاق کی دلیل ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کا احترام اس درجے کرنا۔ حضرت نانوتوی، حضرت تھانوی اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ایک ہی مسلک کے مسئلہ یہ ہے کہ الگ الگ مسلکوں کے ائمہ میں بے احترامی کی بات نہیں ہے، وہ تو ہے ہی ہے، ایک ہی مسلک سمجھو کہ علماء دیوبند کے ہی نظریے کے ماننے والے ہیں، ٹھیک، یا بریلوی احمد رضا خان صاحب مرحوم کے ہی ماننے والے ہیں، مولانا احمد رضا خان صاحب کے مرحوم کے ہی ماننے والے ہیں، ایک ہی مسلک کے ہیں، دارالعلوم دیوبند سے ہی پڑھے ہیں، یا اشرفیہ سے ہی پڑھے ہیں، یا نظامیہ سے ہی پڑھے ہیں، کہیں سے بھی پڑھے ہوں، ایک ہی مسلک کے ہی علماء الگ الگ مسجدوں میں جہاں پر امامت کر رہے ہیں، وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرنے تیار نہیں، مسلک کے اختلاف کی وجہ سے تو اور بات۔ ارے نہیں سمجھے، بعض جگہ پر تو یہاں تک دیکھنے کو آیا کہ ایک امام صاحب کی دوسرے امام صاحب سے کسی مسئلے میں جزوی طور پر اختلاف ہو گیا، دونوں مسلک دیوبند کے ہیں، جمعہ کے بیان کا پورا عنوان یہ امام صاحب اس امام کے خلاف، وہ امام صاحب اس امام کے خلاف کر کے آڈیو بنا کے گروپوں میں وائرل کر رہے ہیں۔ اب عوام کی نظر میں کیا حیثیت رہے گی، کیا عزت رہے گی؟ بعض جگہوں پر تو یہ بھی دیکھا گیا جمعیت کا صدر میں بننا تو بننا، اس کے واسطے گنڈوں کو لا لیا مسجد میں ساتھ، جو امیدوار ہے وہ بھی چند گنڈوں کو لا لیا، جو ادھر سے امیدوار ہے یہ بھی چند گنڈوں کو لا لیا، دعوت دینے والا گنڈا نہیں ہے، مول صاحب ہیں، اور جھگڑا مسجد میں ہو رہا ہے، عوام بیٹھ کے دیکھ رہی ہے، کیا تاثر بیٹھے گا؟ اب یہی شخص نماز پڑھائے، یہی شخص جمعہ میں خطاب کرے، صلہ رحمی پہ بات کرے، اور عہدے کی لالچ ختم کرنے پہ بات کرے، تقویٰ تواضع پہ بات کرے، تو لوگ کیا بولیں گے؟ ارے نہیں سمجھے، یہ جو باتیں بولی جا رہی ہیں، اب جو چل رہا ہے یہ غلط کر رہے ہیں، اس پر یہ بتانے کے لیے نہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں آگے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ گفتگو کا رخ اس طرف ہے کہ آپ لوگ جو ہم سے پڑھ کے جا رہے ہو، آپ لوگوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، آج نہیں تو کل آپ لوگ بھی اپنے اپنے علاقے کے ذمہ دار بنیں گے نا، فکر مند ساتھی بنیں گے، آپ لوگ بھی تقاضے والے ساتھی بنیں گے، تو اس وقت کے لیے بولا جا رہا ہے، سمجھے؟
حضرت تھانوی اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دونوں استاد شاگرد ہیں، نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے سیاسی اختلاف کرتے تھے۔ مثلا سمجھو کہ مسلم لیگ میں شامل ہونے کے حضرت تھانوی قائل نہیں تھے، حضرت حسین احمد مدنی قائل تھے۔ پاکستان بننے کے حضرت تھانوی قائل تھے، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ قائل نہیں تھے۔ سیاسی مسائل میں اختلاف تھا، اس کے باوجود بھی احترام، حد سے زیادہ احترام، کبھی ذاتیات میں ایک جملہ نہیں بولا۔ اس سے پہلے شاید بات آئی، مولانا عبدالباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب بیعت ہونے کے لیے حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے تو حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ نے فرمایا، بھائی میں سیاسی آدمی ہوں، میرے پاس کہاں سے تربیت ہوگی، وقت اتنا کہاں ہے تمہارا حق ادا کر سکوں، میری رائے ہے کہ تم تھانوی کے پاس جاؤ۔ سیاسی اختلافات چل رہے ہیں، لیکن عبدالباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی بڑے عالم ہیں، ترجمہ قرآن ہے ان کا، کتابیں ہیں، تو ان کو حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے ساتھ لے کر حضرت تھانوی کے پاس پہنچے اور سامنے بیٹھ کے فرمایا کہ یہ مجھ سے بیعت ہونے کے لیے آئے تھے۔ میں نے کہا بھئی تمہارا بھلا اس میں ہے کہ تم مجھ سے بہتر ان سے بیعت ہو جاؤ، اس لیے میں لایا ہوں کہ آپ ان سے بیعت کر لیں۔ ارے نہیں سمجھے، ادھر تو سیاسی جلسے چل رہے ہیں اختلاف کے، اور یہاں خود تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت تھانوی نے فرمایا نہیں، جب یہ آپ کی عقیدت میں آئے ہیں تو بیعت آپ سے ہی ہوں، تربیت میں کروں گا۔ بیعت آپ سے ہوں گے تو آپ کی برکت رہے گی، تربیت ہوگی تو اصلاح یہاں سے ہوگی۔ حضرت تھانوی نے نہیں فرمایا کہ بھئی ہاں آپ سیاست میں لگ گئے، آپ کو اب کہاں آتا نعوذ باللہ اصلاح کرنا، اس واسطے یہاں چھوڑ کے جاؤ۔ وہ بھی سامنے والے کا احترام۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ آج بھی ہم دیکھ لیں کہ بھئی جو بزرگان دین ہیں ہمارے اکابرین میں سے، حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم ہیں، حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم، یہ بھی انہی نسل پاکیزہ نیک بزرگوں کی نسل سے ہیں۔ تو آپس میں جمعیت کے دو اختلافات ہوئے، لیکن ایک دوسرے سے رشتہ داری، ملنساری، ایک دوسروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تعلق، یہ سب ان بزرگوں کا برابر برقرار ہے۔ اس کے تحت میں جو نیچے جمعیتیں بنی ہیں مختلف ڈسٹرکوں میں، وہاں دست و گریبانی چل رہی ہے۔ اپنی اپنی جگہ پر رہ کے کام کر لینا چاہیے نا، اور ہے اکثر جگہوں پر ایسا ہی ہے کہ اپنی اپنی جگہ پر رہ کے کام کر رہے ہیں، پھر بھی دلوں میں کچھ نہ کچھ ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن اتنا نہیں جتنا عوام کے اختلاف سے ہوا ہے، بہر صورت کم ہے، یہ تو تسلیم کرنا ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے سیاسی اختلاف کرتے تھے، اور حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے سیاسی نظریے پہ تھے، اور شیخ الہند تو اسیر مالٹا ہیں اور جنگ آزادی میں آپ کا کردار رہا ہے، تو ان کا جو نظریہ تھا وہی حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ تھا، اور وہ سب سیاسی طور پر قربانیاں بھی ہیں ان کی، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہیں، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہیں۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دارالعلوم دیوبند کے قیام کے درمیان شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ بھئی آپ حضرت سے فرمایا کہ حضرت آپ سے آپ کا ہی شاگرد اشرف علی اس نظریے میں، اس مسئلے میں اختلاف کرتا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ اپنا نظریہ واضح کر دیں یہاں پر کہ بھئی آج یہی نظریہ ہے میرا، سب کو یہی ماننا پڑے گا، شاگرد ہے نا وہ، آپ واضح کر دیں۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ نے فرمایا یہاں پر اشرف علی موجود ہے، وہ اگرچہ کہ میرا شاگرد ہے، لیکن وہ استاذ ہونے کی حیثیت سے اپنے نظریے اور اپنی رائے کو بھی بولنے میں تکلف اور تنگی محسوس کرے گا، اور میں اپنی رائے کسی پر مسلط کرنا نہیں چاہوں گا۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اپنی رائے اپنے شاگرد پہ مسلط کرنا نہیں چاہ رہے، رہنے دو بھائی، اپنی رائے پہ رہنے دو، کیا مسئلہ ہے؟ ابھی تو ان کی رائے یہ ہے، حالات جب دیکھیں گے، واقعات جب دیکھیں گے تو وہ اپنی رائے سے رجوع کر لیں گے، لیکن رائے مسلط کرنے سے کون اپنی بات بدلے گا؟ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹھک میں بعض لوگوں نے حضرت تھانوی کے خلاف بولنا شروع کیا، کیسا شاگرد ہے، استاذ کے خلاف نظریہ رکھا ہے۔ تو حضرت شیخ الہند کو جب یہ جملے پہنچے تو حضرت نے فرمایا تم ایسے شخص کی شان میں یہ الفاظ کہہ رہے ہو جس کو میں اپنا بڑا سمجھتا ہوں، جس کو میں اپنا بڑا سمجھتا ہوں۔ ارے کون کہہ رہے؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تھانوی شاگرد کے بارے میں کہہ رہے۔ اور ایک بار تو ایسا ہوا دلی کے قیام میں جب مرض الموت میں تھے تو اختلاف کی خبریں پہنچی کہ بھئی سیاسی اختلاف تھانوی کے، حسین احمد مدنی کے، شیخ الہند کے چل رہے ہیں، تو حضرت نے فرمایا بھئی لاؤ بھئی کاغذ قلم دے دو، میں خود اپنی رائے سے رجوع کر لیتا ہوں تاکہ اختلاف ختم ہو جائے، کون سا مجھ پر وحی نازل ہوئی اور کون سا اس پر وحی نازل ہوئی ہے، سب رائے کا اختلاف ہے، رائے کے اختلاف کو اتنا اہمیت کیوں دے رہے ہو؟ یہ تھوڑی وحی کا اختلاف ہے کہ مجھ پر کوئی قرآن نازل ہوا، اس پر کوئی قرآن نازل ہوا۔ تو اپنی رائے سے خود رجوع کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اپنی رائے پہ مسلط نہیں ہونا چاہیے، کہ اپنی رائے پہ جمے رہو، لیکن اپنی رائے کو مسلط مت کرو کہ دوسرے بھی اسی کے پابند رہنا، ورنہ نہیں تو نہیں، آپ میری رائے کو مانیں تو زندہ، نہیں تو آپ کو اڑا دیں گے، کیا مطلب ہوا؟
بدنام کر دیں گے، ذلیل کر دیں گے۔ احترام کرنا چاہیے ایک دوسرے کی، اختلاف ہو نہ ہو، بہر صورت احترام باقی رہے۔ پروفیسر نادر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں حیدرآباد کے، وہ فرمایا کرتے تھے مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ میں آخر عمر میں موتیا آ گیا تھا، وائٹ آ گیا، جس کی وجہ سے دکھائی نہیں دیتا تھا صاف۔ ایک مرتبہ مرکز سے باہر نکلتے ہوئے جوتے چپل جو پہننا ہے اپنے، تو صحیح نظر نہیں آنے کی وجہ سے حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چپل خود پہن لے رہے تھے۔ تو حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بڑے ہیں، ان سے دیکھا تو خود جھک گئے نیچے، اور حضرت عمر صاحب پالنپوری کے چپل لا کر ان کے سامنے رکھا اور اپنے چپل ہٹائے، اور یہ فرمایا کہ مولوی عمر تمہارے جوتے یہ ہیں۔ ارے نہیں سمجھے؟ تو بڑا آدمی ہے نا، حضرت جی سالس ہیں، چاہتے تو بولتے ارے بھائی ان کے چپل ہٹاؤ، میرے چپل ہٹاؤ، ان کے لا کے رکھو، ان کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ خود جھکنا، چپل اپنے ہاتھ سے ہٹانا اور ان کے چپل رکھنا، یہ احترام کی تو بات ہے۔ مخلص لوگ تھے، با اخلاق لوگ تھے، آخرت ہمیشہ پیش نظر رہتی تھی، تو ان کے لیے اس طرح جھکنا، احترام کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ ہم لوگوں میں چونکہ کبر بھرا ہوا ہے، غرور، انانیت بھری ہوئی ہے، تربیت نہیں ہے، بڑوں کی صحبت نصیب نہیں ہے، تو یہ ساری مصیبتیں اسی وجہ سے آ رہی ہیں۔ اور آگے دیکھو کتنی بڑی بات ہے، مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، بواسیر کا مرض تھا، یہ مرض کئی بزرگوں کو رہا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات بھی اسی مرض سے ہوئی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی بواسیر کا مرض تھا۔ بعض مرتبہ ٹب نیچے رکھ کر پانی کا بیٹھ کر اس میں حضرت کتابیں لکھا کرتے تھے اور خون کے قطرے ٹپکتے تھے، چونکہ ایک جگہ بیٹھنے کا مرض بھی تو مولویوں کو ہی نصیب رہتا نا، چلنا پھرنا، ورزش کرنا، کوئی دوا مفید نہیں تھی۔ اللہ حفاظت فرمائے اس مرض سے۔ روز بروز بیماری بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ جب نزا کی حالت ہو گئی تو کسی وقت بے ہوش بھی ہو جاتے تھے، کبھی ہوش میں آتے تھے۔ تو حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ خبر ملی کہ مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہیں، مرض کافی شدید ہو گیا، تو تشریف لائے، مولانا ہوش میں آئے، تو سید صاحب کو دیکھا تو فرمایا کیا، حضرت سید صاحب نے پوچھا بھائی کیا حال ہے؟ فرمایا بہت تکلیف ہے، آپ میرے واسطے دعا کر دیں۔ آگے کیا فرمایا مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی علامہ عبدالحی لکھنوی جن کی شرح وقایہ کے حاشیہ پڑھتے ہیں، ہدایہ کا حاشیہ پڑھتے ہیں، کئی کتابیں ہیں، نفع المفتی والسائل، فتاوی عبدالحی لکھنوی، تو حضرت نے فرمایا آپ میرے سینے پر اپنا قدم رکھ دیں، اس کی برکت سے اللہ اس مصیبت سے نجات دے دیں۔ ارے سید صاحب کا پیر اپنے سینے پر رکھنے کی درخواست کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا مولانا صاحب آپ کے سینے میں قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، یہ مناسب نہیں کہ میں اپنا قدم آپ کے سینے پہ رکھوں۔ تو علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ نے فرمایا تو پھر تو بسم اللہ کہہ کے آپ اپنا دایاں ہاتھ تو رکھ دو کم از کم۔ یعنی یہ عقیدت ایک دوسرے سے، ہم اثر ہیں ایک دوسرے کے، لیکن ایک دوسرے کا احترام اس موقع پر، ایک دوسرے کی بزرگی کو تسلیم کرنا، ایک دوسرے کی محنتوں کو اور کارناموں کو تسلیم کرنا۔ تو مولانا نے ہاتھ رکھا، دعا پڑھی کئی بار، اللہم الرفیق الاعلیٰ اپنی زبان سے نکالتے رہے، اور سید صاحب کی موجودگی میں حضرت کا انتقال ہوا۔ یہ سیکھنا چاہیے احترام ایک دوسرے کا۔ ان واقعات سے مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اس زمانے کے ساتھیوں کے ساتھ احترام سے پیش آنا، اپنے زمانے میں موجود جو دوسرے علماء کام کر رہے ہیں ان کا احترام کرنا، اپنے اساتذہ جن سے جو بھی مسلمان ہیں سب کے احترام کا۔ بھائی اکرام مسلم ہے کس کے لیے؟ کس کا اکرام کرنا چاہتے ہو آخر پھر؟ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں ایک جگہ پر، ہم عصر کا احترام نہ کرنا دراصل وہ کبر کی علامت ہوتی ہے۔ حضرت نانوتوی ایک جگہ پر تنبیہ فرماتے ہیں، اکابر دیوبند کی خصوصیت یہ بھی رہی ہے کہ اپنے مخالف مسلک والوں سے بھی بد اخلاقی کا برتاؤ نہیں کرتے تھے ہمیشہ۔ یہ علماء دیوبند کی خصوصیت سمجھو اس کو۔ تردید بھی کریں گے تو دل آزار اسلوب کو پسند نہیں کرتے، تان تشنی والے، لان تان والے القاب پسند نہیں کرتے۔ جہاں تک ہو سکا بد اخلاقی کا جواب خوش خلقی سے دیتے اور مخالفین کی دینی ہمدردی اور خیرخواہی کو پیش نظر رکھتے۔ چنانچہ دیکھو ایک مرتبہ ایسا ہے ہوا کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص حضرت امیر شاہ صاحب، ابھی ان کا پیچھے بھی تذکرہ ہے، امیر خان صاحب، تو شاہ صاحب جو تھے، ایک مرتبہ حضرت نانوتوی خود تشریف لائے تو وہاں مجلس میں ایک مولوی صاحب تھے، مولوی صاحب کا تذکرہ آ گیا۔ وہ مولوی صاحب کا نام تھا مولوی فضل رسول بدایونی، فضل الہی جیسا نا، فضل رسول، تو ذات سے تھا ان کا نام، فضل رسول الہی، تو ان کے وہ مخالف ذہن رکھتے تھے حضرت نانوتوی کے خلاف۔ تو تنزیہ طور پر انہوں نے، حضرت نانوتوی کے خادم نے فضل رسول کے بجائے فصل رسول بول کے نام لیا، رسول سے جدا ہیں وہ، تو فضل رسول کا ہیں وہ۔ تو یہ جملہ حضرت نانوتوی کے کان میں جب پڑا تو بہت ناراض ہوئے، فرمایا لوگ ان کو کیا بولتے ہیں، کیا نام ہے ان کا؟
تو خادم بولے فضل رسول، تو تم کیا بولے؟ فضل رسول کیوں بولے تم؟ پھر اس کے بعد حضرت نانوتوی نے تنبیہ فرمائی، تبصرہ کرتے ہوئے حضرت لکھتے ہیں اس پر کہ یہ حضرات تھے جو قرآن کی آیت وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ اس آیت پر اتنا عمل کرتے تھے کہ مخالف کے بھی برے القاب نہیں لیتے تھے۔ ہم تو اپنوں کے بھی برے القاب سے یاد کرتے۔ اس آپسی احترام کا ایک واقعہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ایک جگہ پہ ایسے لکھتے ہیں کہ اکابر دیوبند کیا تھے۔ اس زمانے میں حضرت محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو اصل میں حضرت سید اصغر حسین صاحب کو، حضرت محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بڑے بزرگ عالم دین تھے، ان کو حضرت محمد سید اصغر حسین صاحب سے شدید اختلاف تھا کسی مسئلے میں۔ بہرحال اس کے باوجود بھی کبھی آپس میں ایک دوسرے کے شان میں نامناسب کلمات نہیں کہے۔ ایک بار ایسا ہوا، جو اس زمانے کے بزرگ تھے جن کا حضرت میاں صاحب سے یعنی سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو اختلاف تھا، دیوبند میں ایک مدرسہ اصغریہ کے نام سے انہی کی طرف منسوب ہے، کافی بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ تو ایک بار قحط سالی اور بارش نہیں ہو رہی تھی، تو سارے لوگ باہر نکل کے بارش صلاۃ استسقاء پڑھنے کے لیے نکلے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم بھی نکل گئے ان کے ساتھ میں۔ معلوم یہ تھا ہم سب کو کہ بارش ہونے والی نہیں ہے، اور ان بزرگ کو بھی کشف ہو گیا تھا حضرت محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، یعنی اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ بارش نہیں ہوگی، لیکن حکم ہے صلاۃ استسقاء کا۔ گئے سب جا کے پڑھ کے آئے۔ ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، 3 دن سے پڑھ رہے، حالانکہ اس زمانے کے مشہور بزرگ ہیں، صلاۃ استسقاء پڑھ رہے ہیں، بارش ہی نہیں ہو رہی ہے۔ تو چوتھے دن ایسا ہوا کہ جب نماز پڑھنے کے لیے پھر گئے تو حضرت سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھ کے کہنے لگے آج میں نماز پڑھاؤں گا۔ حالانکہ آپ کی شان یہ تھی کہ نہ فرض نمازیں پڑھاتے، نہ امامت کے لیے کبھی آگے بڑھتے، نہ جمعہ کو آگے بڑھتے، نہ عید کو آگے بڑھتے، امامت کے لیے آگے نہیں بڑھتے، آج صلاۃ استسقاء پڑھانے واسطے آگے بڑھ رہے۔ سب کو تعجب ہوا۔ تو بعض لوگ سوچے کہ آج بارش ہونے والی اس واسطے آج انہیں پڑھانے واسطے بول رہے ہیں۔ ارے سمجھے؟ خیر آگے بڑھ کے نماز پڑھا دی آگے۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضرت آپ کا تو مزاج نہیں امامت کا، پھر آج کیسے آگے بڑھ گئے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ آج بھی مجھے معلوم تھا کہ بارش نہیں ہوگی، لیکن آج بھی وہی بزرگ نماز پڑھاتے تو لوگ ان کے بارے میں بدگمان ہو جاتے کہ کیا بزرگ ہے 4 دن سے پڑھا رہا ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ حالانکہ کسی کے نماز کا کیا دخل ہے بارش ہونے نہ ہونے، وہ تو قدرت کا فیصلہ ہے، لیکن لوگوں کے دل میں ان کے بارے میں بدگمانی نہ ہو، لوگ یہ سمجھیں کہ انہوں پڑھائے تو بھی نہیں ہوئی، انہوں پڑھائے تو بھی نہیں ہوئی۔ ارے سمجھے؟ تو ان کی احترام میں آج آگے بڑھاؤں تاکہ لوگ ان کے بارے میں بدگمان نہ ہو جائیں۔ حالانکہ اختلاف ان بزرگ کا ان سے ہے شدید، لیکن احترام بہر صورت باقی رکھا جا رہا ہے۔ یہ چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہیں۔ بہت کمی ہے آپسی احترام کی ہم لوگوں میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک موقع پہ بہت سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ایک ہی کام میں لگے ہوئے لوگوں کے آپسی اختلاف پر۔ چنانچہ دیکھیں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ایک موقع پہ فرمایا ایک کپڑے میں نماز پڑھنا مستحسن ہے، پسندیدہ ہے۔ اب ایک کپڑے میں تو ایک چادر ایسا لپیٹنا اس کو کہ وہ لنگی بھی بن جانا، کرتا بھی بن جانا اور ٹوپی بھی ہو جانا، یا نہیں بھی ہوا، بہرحال سطر چھپ گیا، سنت کے مطابق ہو گیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں بھائی، جب کپڑے کم ہوں تو ایک کپڑے میں پڑھنا ٹھیک ہے، جب کپڑے دیے اللہ نے وسعت دی ہے تو پھر ایک کپڑے میں پڑھنا مستحسن کیسے ہوگا؟ یہ 2 صحابہ کا آپس میں گفتگو اور اختلاف چل رہا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی گفتگو سن کر غصے کی حالت میں باہر نکلے اور فرمایا افسوس، اصحاب رسول میں سے 2 ایسے شخص جھگڑا کر رہے ہیں جن کی طرف لوگوں کی نظریں اٹھی ہوئی ہیں کہ ہم ان کی اقتدا کریں گے۔ آپ کو مقتدا سمجھ کے لوگ فالو کر رہے ہیں اور آپ کی اقتدا، آپ کو صحابہ مان رہے ہیں، نمونہ مان رہے ہیں، آئیڈیل مان رہے ہیں، اور آپ لوگ جھگڑ رہے ہو، تو پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ پھر اس کے بعد فرمایا کہ لوگ تم سے دین کا استفادہ کرتے ہیں، صحیح بات تو ابی ابن کعب کی ہے، مگر اجتہاد میں ابن مسعود نے بھی کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، لیکن آج کے بعد اگر تم میں سے کسی کو ایسے مسائل میں اختلاف کرتے دیکھا تو بہت سخت سزا دوں گا۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ آج تو انہی مسائل پہ مسلکیں بنے ہوئے ہیں نا، رفع دین ہے، آمین ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اسی پہ بنے ہوئے ہیں۔ کون سے حلال حرام کے مسائل میں مسلک بنے ہوئے ہیں؟ آج حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہت سخت ضرورت ہے۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ جب آدمی اپنی طاقت دشمن کے لیے استعمال کر لیتا ہے تو پھر اپنوں کو بنانے میں باقی نہیں رہتی۔ تخریبی کام، بگاڑنے والے کاموں پہ جب لگ جاتی ہے طاقت، اور داخلی خانہ جنگیوں پہ لگ جاتی ہے تو پھر تعمیری کام، مثبت کاموں کے لیے اب طاقت باقی نہیں رہتی۔ بھئی جو کچھ بھی اب بولنے کی جو طاقت اب بول رہے ہیں نا، ہم اس بول سے ہم ایک اچھی بات بھی بول سکتے،
گالیاں بھی دے سکتے، اس پہ بھی ٹائم جاتا، اس پہ بھی ٹائم جاتا۔ اچھی بات بولو تو کچھ ذہن اچھا بنے گا، اب گالیاں دیتے رہو، گالیاں دیتے رہو، کون بنے گا اس سے؟ کیا ذہن بنے گا اس سے؟ کیا تعمیری کام ہوگا؟ انرجی تو ہونی ہے۔ آج ہم سمجھو کہ 38 سال کے ہیں تو آج سے 20 سال کے بعد 58 سال کے ہو جائیں گے، عمر تو گزرنی ہے، لیکن کون سے کاموں میں عمر گزار رہے ہو اپنی؟ پازیٹیو اور تعمیری کاموں میں، یا بگاڑنے اور تخریبی کاموں میں، فتنہ پھیلانے والے کاموں میں؟ یہ سوچنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ حدیث میں ذروۃ سنامی الجہاد، یعنی اسلام میں سب سے اعلیٰ کام وہ جہاد ہے۔ جہاد سے مراد جہاد بالنفس، اپنے آپ سے جنگ کرو۔ اگر اس جنگ کا رخ ذرا آدمی کا رخ جنگ کا بدل گیا تو پھر بجائے صلاح کے وہ فساد ہو جاتا ہے۔ چنانچہ دیکھو شریعت میں چونکہ انسان کے اندر لڑنے کا مادہ ہے، تو اسلام میں کیا کرا؟ لڑنا ہے، ٹھیک ہے، آپ لڑنے مارنے کے مزاج رکھتے آپ، لیکن اس لڑائی کا رخ ادھر کرو جو دشمن اسلام ہیں، تو ٹھیک ہے، یہ رخ باقی رہا تو اچھا ہوتا۔ اب وہ چونکہ ختم ہو گیا نا، کہاں دشمنان اسلام سے لڑ رہے، تو اب وہ لڑائی کا مادہ تو باقی ہے نا، تو ادھر لڑ لے رہے آپ۔ ارے سمجھے، فطرت میں جھگڑا تو رکھا ہوا ہے، اب وہ جھگڑے کا جو رخ ہے، چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاد فرض ہونے کی حکمت یہی ہے کہ قہر ہے، غضب ہے، غصہ ہے، مدافعات ہے، ڈیفنس ہے، یہ سب انسانی فطرت میں اللہ نے رکھے ہیں۔ جب اس کے ذریعے سے صحیح مصرف میں آدمی لڑتا کرتا ہے تو خانہ جنگیوں میں آپس میں لڑ لینے میں ٹائم نہیں رہتا۔ باہر والے دشمن سے لڑنا ہے، یہاں کیا لڑتے؟ اب جب باہر کی جنگیں ختم ہو گئی تو اب لڑنا تو ہے نا، تو باہر تو دشمن نہیں، تو اپنوں سے لڑ لیتے رہو۔ اب یہ جو کچھ بھی چل رہا ہے وہ وہی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر آدمی گھر بنائے اور اس پر چھت بنائے، اور چھت ایسی بنائے جس میں بارش برسنے کے بعد پانی نکلنے کے لیے نالا نہ ہو، پر نالا نہ ہو، تو بارش برسے گی لیکن نکلنے کا راستہ نہ ہو تو پھر چھت میں ہی وہ جذب ہوتے ہوتے اندر سے گرنا شروع ہو جائے گی۔ تو ہمارے لیے بھی جو مدافعات کی جو طاقت ہے وہ نکلنے کا راستہ نہیں ہے، تو اب کیا کر رہے ہو؟ اندر اندر ہی نکل رہے ہو، ایک دوسرے میں لڑ لے رہے ہو۔ آپسی احترام کے لیے یہ حضرات مثالی نمونے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہونے لگے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کی لگام، رکاب پکڑ لی، جیسے جس میں پیر رکھ کے اوپر چڑھ کے بیٹھتے نا، تو وہ پکڑ کے ان کو چڑھانے لگے۔ حالانکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں، نسبی لحاظ سے بڑا مقام ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے چچا زاد بھائی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، ایسا مت کریں، یہ آپ کے مقام منصب کے بالکل شائن شان نہیں ہے، میں تو چھوٹا آدمی ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمیں اپنے علماء سے اسی طرح حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت زید بن ثابت بڑے عالم ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہوئے فرمایا ہمیں بھی اپنے نبی کے اہل بیت کے ساتھ ایسا ہی کرنے کا حکم ہے۔ تو وہ سواری چڑھانے میں ساتھ دے رہے ہیں اور یہ ہاتھ کا بوسہ لے کے احترام کر رہے ہیں۔ دونوں میں اتنا شدید اختلاف تھا مسائل میں، ایک مرتبہ تو کہنے لگے کہ اگر کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے قسم کھاؤں اور مباہلے کے لیے میں دعوت دوں کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر جو میرے اس نظریے کے خلاف ہو، تو اس کے لیے بھی میں تیار ہوں۔ کس کے بارے میں بول رہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ ارے سمجھے، مسائل میں اس قدر اختلاف، لیکن ذاتیات کے لحاظ سے دیکھو ایک دوسرے کا اتنا احترام۔ یہ کہاں سیکھ سکتے ہیں ہم لوگ، بتاؤ؟ اب اتنے بڑے علماء، ہم اتنے بڑے عالم بھی نہیں ہیں کہ کسی مسئلے کا استنباط کر سکیں، اجتہاد کر سکیں، جو کچھ بھی لکھے اسے نقل کر کے ہم مفتی بن رہے سو ہیں، پھر اور اختلاف ایسا دکھاتے گویا کہ امام ابو حنیفہ کے امام مالک سے اختلاف ہو۔ ارے سمجھے، حضرت زید رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس امت کا حبر الامہ، اس امت کا ماہر امام اور عالم فوت ہو گیا، امید ہے اللہ تعالیٰ ان کا قائم مقام ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بنائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا علم ایسے ہی اڑ جاتا ہے کہ علم کے پہاڑ اور خزانے اٹھا لیے جاتے ہیں۔ کس کی موت پہ فرما رہے ہیں؟ وفات پر۔ اپنے مخالف جس سے نظریاتی اختلاف مسائل میں، ان کی وفات پر فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ چلے گئے تو پھر علم چلا جائے گا۔ دراصل ہم کیا ہے کہ فارغ ہو جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم علامہ بن گئے ہیں، یہ ذہن ختم ہو جانا چاہیے۔ جیسے جیسے ہم درجے آگے بڑھتے جاتے ہیں تو ہماری جہالت ہم پر منکشف ہوتی جانا، یہی علم ہے اصل۔ علم کسے کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں اپنی جہالت کا علم، دراصل وہ علم ہے۔ میں اب تک کتنا بڑا جاہل تھا، آج مجھے بات معلوم ہوئی، تو اس کا مطلب اس سے پہلے میں جاہل تھا، یہی دراصل حقیقی علم ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا مجموعہ القول الجلیل کے نام سے ہے، اس میں لکھا ہے، حضرت شیخ الہند فرمایا کرتے تھے ہمیں تو سب کچھ پڑھ کر پتہ چل گیا کہ ہم جاہلین ہیں۔
حضرت شیخ الہند فرماتے تھے اتنا پڑھنے کے بعد بھی معلوم ہوا کہ ہم جاہل ہیں بھائی. ارے نہیں سمجھے؟ ترجمہ شیخ الہند، اسیر مالٹا، کئی کتابیں، ادلہ کاملہ، سب نہیں ان کے شاگرد ہیں. حضرت تھانوی ان کے شاگردوں میں سے ہیں. تھانوی کا علم جب ہم مانتے ہیں تو شیخ الہند کا علم کیسے نہیں مانیں گے؟ وہ فرماتے ہیں بھائی اتنا سب کچھ پڑھنے کے بعد لگ رہا ہے کہ ہم جاہل ہیں بھائی. ہم نصابی کتابیں پڑھ لے کے سمجھ رہے ہیں علامہ ہیں بھائی. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ طلباء کو عام طور سے خطاب جو کرتے تھے، جاہلوں، آگے عبارت پڑھو. ختم بخاری کی آخری حدیث بھی پڑھتے تھے، اس دن بھی فرماتے آج سے تم لوگ جاہل ہو گئے ہو. ارے نہیں سمجھے؟ عالم ہو گئے نہیں، آج سے تم لوگ کیا ہو گئے ہو؟ جاہل ہو گئے ہو. علم یہی ہے کہ جو انسان کے اپنے عیوب بتا دے، اس کی کمیاں بتا دے. علم کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ آدمی کو اپنے عیب اور غلطیوں کا پتہ چل جانا. آنکھیں کھل جائیں کہ میرے اندر کتنا عیب ہے، کتنی کمیاں ہیں، میری معلومات کم ہیں، میری مجہولات زیادہ ہیں. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، پوری انسانیت کے لیے ہے یہ. اس میں میں ایک فرد ہوں بس، تو میرا علم کتنا کم ہوگا. امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. ایک مرتبہ گھر کی دہلیز پر بیٹھے ہوئے تھے، اسی دوران ایک کتا سامنے آیا. تو انہوں نے اس کتے کو دھتکارتے ہوئے کلب ابن کلب، کتے کا بچہ کتا، حقارت سے دھتکارتے ہوئے یہ جملہ بولا. ان کے والد محترم جو اندر بیٹھے ہوئے تھے، یہ سن کر بہت ڈانٹا. شرم نہیں آتی تو کس انداز سے تم کتے کو ڈانٹ رہے ہو؟ تو بچہ بولا بیٹا کلب ابن کلبج بولا نا، کتے کا بچہ کتا چھے، تو کیا خراب بولا میں؟ تو حضرت نے فرمایا یہ تو جملہ صحیح ہے، لیکن جو لہجہ تھا تمہارا وہ لہجہ صحیح نہیں تھا. یہ کس پر بول رہے ہیں؟ کتے کو ڈانٹنے میں بھی حقارت والے لہجے کو پسند نہیں کر رہے. اب ہمارے دیکھ لو جو بیانات میں، چاہے میں ہوں چاہے کوئی اور بھی ہو، ہماری بھی کتنی اصلاح کی ضرورت ہے. جس انداز سے ہمیں بولنا چاہیے، جس لہجے سے ہمیں بولنا چاہیے، بہت اصلاح کی ضرورت ہے ہم لوگوں کی. جانوروں کی بات تو چھوڑیے، انسانوں کی بات کیجیے. اپنے ماتحت اور زبردستی سے اور زیر دست جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہے بہت قابل فکر ہے. بولنے کا انداز بدلنا چاہیے ہم لوگوں کا. عاجز بھی اس کا محتاج ہے، بہت زیادہ محتاج ہے. اگر کسی ملازم سے غلطی ہو جائے تو آدمی 7 پشتوں تک کو گن دیتا تھا، ماں باپ کی گن دیتا تھا. کیا حقیقت ہے؟ چند پیسوں کی خاطر آدمی انسانیت کا خیال نہیں کر پا رہا ہے. بہرحال کہنا یہ ہے کہ ہم جو بھی زبان ہے، دل ہے، خیالات ہیں، اپنے ہم اثر علماء کے بارے میں استعمال کرتے ہیں، ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن. اس لیے آپسی احترام بہر صورت باقی رکھنا چاہیے. یہ ہمارا دینی فریضہ بھی ہے اور اخلاقی فریضہ بھی ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.